السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج افضل سلطانہ کے ایک مکمل ناول لے کر حاضر ہوں۔ نام ہے وہ چہرہ تمہارا تھا۔ ناول پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ وہ کرسی پر آنکھیں مودے بظاہر پرسکون ہی تھی، لیکن اس کے اندر بے قراریوں اور وحشتوں کی ٹھاٹے مارتے سمندر سے احسن بخوبی واقف تھے۔ وہ ہنستی تھیں اور اس کی نم آنکھیں انہیں اتھر پتھر کر ڈالتی تھیں۔ اس لڑکی سے بے تحاشا ہمدردی اور محبت ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی اس سے ہمدردی نہیں کی۔ اگر وہ اپنے غموں کو چھپانے کا فن جانتی تھیں، دکھوں کو دفن کر کے جینے کے ہنر سے واقف تھیں، تو اسے قوم اقواہی احساس کمتری میں کیوں مبتلا کر ڈالتے؟ سامان پیک کر لیا؟ احسن تولیے سے منہ پہنچتے ہوئے اس کے سر پر آ کھڑے ہوئے۔ جی احسن بھائی۔ وہ اسی ازلی مسکراہٹ سے پوری آنکھیں کھول کر انہیں دیکھتی رہ گئی۔ احسن اسے کبھی کبھی موجود ہونے کے باوجود بھی بالکل غائب لگنے لگتے تھے۔ آج ہمارا ٹھکانہ شیلو خالہ کے گھر ہے۔ بددلی بیزاری کو اس نے کمال صفائی سے چھپانے کے لیے منہ کھڑکیوں کی طرف پھیر دیا۔ شیلو خالہ کے ہاں جا کر اس کا دم گھٹتا تھا۔ ان کے ہاں سب کو شدید قسم کی صفائی کا مرض تھا۔ نانی اماں منہ دھونے بیٹھتی تو گھنٹوں لگا دیتی، کانوں کے ساتھ ناک کے نتھنے بھی صاف کرتی، وہ بھی اونچے کر کر کے۔ لوٹے کی ٹوٹنی اور لائف بوائے صابن کی مدد سے نانا دانت صاف کرنے بیٹھتے تو گھس گھس کر نوکیلے کر ڈالتے۔ بقول اکمل ماموں وہ کسی کی بھی بوٹی اتار سکتے تھے، مائیں کھال کے۔ ماموں شہباز کو کپڑوں کی سفیدی کا جنون تھا۔ بڑی آپا واشنگ مشین سے دھو دھو کر بازوؤں میں بھی درد کر ڈالتی، نیل بھی تناسب سے دیتی، پر ماموں شہباز کے دل کو کسی طرح بھی قرار نہ آتا۔ چھوٹی خالہ باورچی خانے میں گھستی تو برتنوں کو رگڑ کر آئینہ کر ڈالتی، چولہے، فرش، در و دیوار جگر جگر کرتے۔ پھر بھی وہ دیکھتی تو ہر وقت سب کے سب کمر کسے جھاڑو لیے تیار نظر آتے۔ نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا پرواہ، بس صفائی اور صفائی۔ مہمان آتے، بار بار گلاس دھلتے، پلیٹیں صاف ہوتی، تب کہیں جا کر مہمانوں کے حلق میں دانہ پانی اترتا۔ اس کے جانے کے بعد پھر صفائی شروع ہو جاتی۔ وہ یہاں بیٹھا تھا، اس کے جوتے قالین پر کس جگہ آئے تھے، وہ باتھ روم میں کون سی چپل پہن کر شامت اعمال بلانے گیا تھا، اور تو اور اس کے گھر کے سب سے چھوٹے بچے راحیل نے اس گھر میں جو سب سے پہلا کام کیا تھا وہ برش سے کارپٹ کی صفائی تھی۔ سب نے فرتے مسرت سے تالیاں بجا کر بچے کی حوصلہ افزائی کی۔ سدرا جل بھن کر اٹھ گئی۔ ایسی حماقتوں کے لیے اس کے دل و دماغ میں کبھی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی۔ اس گھر میں اسے بس ایک جہانگیری ڈھنگ کے انسان نظر آتے تھے۔ دل چاہتا کپڑے بدلتے نہ بدلتے، منہ دھو کر فٹافٹ باہر نکل آتے۔ رات کو بار بار پیر دھو کر دیر تک پہنچ کر بستر میں گھستے بھی نہیں دیکھے گئے۔ اکثر جوتوں موزوں سمیت ہی بستر پر دراز ہو جاتے تھے۔ پورا گھر ان کی اس گندگی کو صبح جھنڈے پر اچھالتا۔ ناشتے کی میز پر خوب درگت بنوانے کے بعد وہ سب کو نفسیاتی مریض قرار دے کر چپل فرش پر مارتے ہوئے اٹھ جاتے۔ سدرا اس گھر میں صرف 4 دن کے لیے آتی۔ 2 دن بعد ہی گھبرا کر نجیہ خالہ کے ہاں پناہ لیتی۔ ان کے ہاں کاہلوں کی بھرمار تھی۔ انور اصغر کتابوں کا تکیہ بنائے اسکول سے چھٹی کر کے پڑے رہتے۔ قالو عبدل ہفتے بعد آفس بمشکل جاتے اور گھنٹے بعد واپس لوٹ آتے۔ نجیہ خالہ ایک دن کا آلو گوشت مستقل 5 دن کھلاتی، اور جو پھر سالن بچتا تو اسے اگلے دن کے سالن میں شامل کر کے جان چھڑاتی۔ بھوری خالہ نے بھی ساری عمر خدا کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، گا گا کر زندگی تمام کر ڈالی۔ شادی ہوئی تو وائے بدنصیبی، میاں تیسرے مہینے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر جو نجیہ خالہ کے در آ بیٹھی تو کچھ نہ کیا۔ ماموں فیروز نے مشین دلا دی، شاید کچھ ہاتھ پیر چلا لیں، پر اس خدا کی بندی نے ایک کاج بھی نہ بنایا۔ رکھے مشین کو زنگ لگ گیا، اندر کاکروچوں نے بسیرا کر لیا، مکڑیوں کی بھی ایک دنیا آباد رہتی تھی۔ سدرا جب بھی ادھر آتی مشین کھول کر صفائی کرتی، تیل ڈالتی، 2-4 جوڑے سی کر ماموں فیروز کی لگائی ہوئی قیمت بھی وصول کرنے کی پوری کوشش کرتی، اور پھر اتنے سارے کاہلوں میں وہ ایک ادھر دوڑتے 2-4 دن پورے کر لیتی۔ بڑی خالہ کے ہاں اسے کچھ تسلی ہوتی تھی۔ بڑے خالو عباد، رئیس، جمشید سبھی اسے ڈھنگ کے بندے لگتے تھے۔ یہاں اگر حماد نہ ہوتے تو بس وہ یہاں ٹک جاتی۔ بڑی خالہ اسے پیار بھی بہت کرتی تھی۔ خالو کی جمع کردہ انگلش ناولز پڑھنے میں اسے بے حد مزہ آتا تھا۔ سب اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے، وقت پر آرام بھی کرتے۔ حماد سے اس کی کبھی نہیں بنتی تھی، وہ بڑے کھرے تھے۔
ٹک سے بغیر لحاظ کے جو منہ میں آتا بک کر بیٹھ جاتے۔ سارے خاندان والے اس سے ہمدردی کرتے تھے۔ ماں باپ کی جدائی پر افسوس، لیکن وہ تو شاید ہمدردی نام کی کسی شے سے واقف نہیں تھے۔ اس کی تنہائی پر کبھی کبھی افسوس ملتے نہیں پائے گئے۔ سارے خاندان کی یہی ایک الگ تھلگ شخصیت تھی جو اس سے مختلف انداز میں ملتی تھی۔ انٹر میں اس کی کمپارٹمنٹ آئی اور سب نے لحاظ کیا، ہمت افزائی کی، الفاظوں سے نوازا۔ اگلی مرتبہ پاس ہونے کی دعائیں دیں، مگر وہ مذاق اڑاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اس مرتبہ بھی وہ بڑی خالہ کے یہاں آئی تو سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، بس حماد سر کے اشارے سے سلام کا جواب دے کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ دیر تک بیٹھی غصے میں انگلیاں مروڑتی رہی۔ کیا تھا اگر وہ بھی اپنے چند دانت نکال کر اس کی خیریت دریافت کر لیتے، دو چار باتیں کر کے حال احوال پوچھ لیتے۔ خالہ امی، وہ ناشتے کے بعد ان کے قریب آ بیٹھی۔ جی جان، انہوں نے اسے کلیجے میں بھر لیا۔ کیا سوچتی رہتی ہو ہر وقت؟ وہ اس کے سر میں دھیمے دھیمے انگلیاں پھیرنے لگتی۔ سوچ رہی ہوں میں ممی کے پاس چلی جاؤں یا پھر پپا کے پاس۔ بہت دنوں سے جو بات وہ سوچ رہی تھی اس نے ڈرتے ڈرتے کہہ ڈالی۔ ممی پاپا کے پاس؟ خالہ نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر اس کا ستا ہوا چہرہ اور دکھ بھری آنکھیں دیکھ کر اسے قریب بٹھا دیا۔ بیٹی، ممی کے پاس تمہارا سوتیلا باپ اور پاپا کے ساتھ سوتیلی ماں بھی تو رہتی ہے، وہ دونوں تمہیں کیسے برداشت کریں گے؟ جس طرح یہاں پورا خاندان برداشت کرتا ہے۔ جلن سے اس کا منہ تک کڑوا ہو گیا۔ کوئی زندگی ہے بھلا؟ کبھی خالہ شیلو کے ہاں، کبھی ظہیر ماموں کے ہاں، کبھی فیروز چچا کے پاس۔ نہ اپنی مرضی سے سو سکتی ہوں نہ جی سکتی ہوں۔ وہ دیر تک بڑبڑا کر اپنا غصہ نکالتی رہی۔ بیٹی سدرا، ان کی اپنی آنکھیں بھی باوجود کوشش کے خشک نہ رہ سکیں۔ یہ سب ہم نے صرف اس لیے کیا ہے کہ یکسانیت تمہیں بور نہ کر ڈالے۔ تمہاری مرضی ہے، تم نہ جاؤ کسی کے پاس، کہیں بھی ایک جگہ رہ لو۔ ویسے بھی آج کل تو چھٹیاں ہیں، یوں تمام کزنس تمہیں جتنا پیار کرتے ہیں اتنا اور کسی کے حصے میں نہیں۔ البتہ حماد کی تم پرواہ نہ کیا کرو، اس کی عادتوں سے میں بھی نالاں ہوں۔ بھانجی کے لیے انہوں نے اپنے لائق ترین بیٹے کو بھی برا کہہ ڈالا۔ کیسی خانہ بدوشی کی زندگی ہے خالہ امی، کاش ممی پاپا اپنی ضد میں مجھے یوں برباد نہ کرتے، میری خاطر ہی سر جھکا لیتے۔ وہ اپنی انگلیوں کو بے دردی سے مروڑتی رہی۔ یہ شکایت ہم سب کو بھی شازیہ اور آصف سے ہے، اتنا پیار کرتے تھے دونوں ایک دوسرے سے، اور بس معمولی باتوں پر شادی کے بعد الجھ گئے۔ بہت سمجھایا تھا بیٹی، سب نے سمجھایا تھا، لیکن دونوں کو ہی نہ جانے کیا ہو گیا کہ علیحدگی بھی اختیار کر لی اور سال کے اندر اندر باہر شادیاں بھی کر ڈالی۔ اور تم تو جانتی ہو اس خاندان نے اپنے دکھ سکھ اندر ہی اندر سمیٹے ہیں۔ شاہد بھائی تمہاری ماں کی غلطی ہونے کے باوجود بھی شازیہ سے شادی کے لیے تیار تھے۔ تمہارے باپ کو بھی خاندان میں کوئی لڑکی ضرور مل جاتی، اس طرح تمہارا وجود بھی سنبھل جاتا، مگر کیا کریں، تمہارے ماں باپ کی عقلوں پر ایسا پردہ پڑا پھر کبھی ہٹا ہی نہیں۔ میرے خیال میں بیٹی، ان دونوں کا خیال تم ذہن سے نکال ہی دو۔ آخر وہ بچے بھی تو اپنی زندگی گزار ہی لیتے ہیں جن کی نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ۔ وہ خود ہی بولتی رہیں اور ان کی خالی خالی نگاہیں اور کھوکھلا وجود بھانجی کے چہرے پر دیر تک مرکوز رہا۔ آپ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے میرا جائزہ لیتی رہیں گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح چڑ گئیں۔ کیا زندگی ہے دوسروں کے رحم و کرم پر؟ بس میں اسی ہفتے اپنی امی یا پاپا کے پاس چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنا آخری فیصلہ سنا کر انہیں دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ نہیں بیٹی، اب تمہارا وہاں جانا کسی طور مناسب نہیں۔ یوں بھی اتنے سال تک انہوں نے پلٹ کر تمہاری خبر نہیں دی۔ تمہارے وہاں جانے سے دونوں ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ سدرا بیٹی، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ انہوں نے پیار سے سدرا کو خود سے اور قریب کر ڈالا۔ میں ملازمت کر لیتی ہوں خالہ امی، ایم اے کافی ہے میرے لیے۔ وہ ان کے کندھے سے ٹک گئی۔ ہاں، ملازمت کرنے میں کوئی حرج نہیں، اب پی ایچ ڈی کر کے کیا آسمان سے تارے توڑو گی؟ انہوں نے فوراً ہی اپنی آمادگی ظاہر کر دی۔ خالہ امی سمجھی تھیں کہ وہ کوئی اسکول جوائن کر لے گی، بینک کی ملازمت یا پھر کوئی آفس وغیرہ، لیکن وہ تو شہریار انٹرپرائز پہنچ گئی جہاں ایک بوڑھی خاتون نے اسے پی آر او رکھ لیا۔ 24 گھنٹوں کے لیے ہفتے میں 1 دن چھٹی، رہائش اور کھانے وغیرہ کا بہترین انتظام بھی موجود تھا۔ پورے خاندان نے زور لگایا، کوئی بھی اس ملازمت کے حق میں نہ تھا، لیکن وہ جسے ملازمت کرنا تھی اس نے سب کی طرف سے کان اور آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ایک بہت بڑا بھائیں بھائیں کرتا ہوا بنگلہ جس میں 3 عدد عورتیں اور ایک لڑکا رضا بھی بطور کلرک ملازم تھا۔